عقائد متعلقہ نبوت و رسالت کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے جو عقائد نبوت و رسالت کے حوالے سے ہم نے سماعت کیے، ان میں تمام انبیاء علیہم السلام شریک ہیں۔ اب وہ امور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ ہماری گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ جو فضائل اور مناقب اور خصائص اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئے۔ چنانچہ اس حوالے سے جو عقیدہ ہے کہ انبیاء کی بعثت خاص کسی ایک قوم کی طرف ہوئی، حضور سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے وہ ایک قوم کی طرف مبعوث ہوتے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق یعنی انسان، جنات، ملائکہ، حیوانات، جمادات، نباتات، آپ سب کی طرف مبعوث ہوئے۔ پہلے ایک خاص قوم کی طرف نبی بھیجا جاتا یا نبی کو بھیجا جاتا، ان کی بعثت ایک خاص قوم کے لیے ہوتی، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کسی خاص قوم کے لیے تشریف نہیں لائے، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اس جمیعا میں سب شامل ہیں، تمام مخلوقات کو یہ شامل ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بعثت ہے وہ تمام عالمین کے لیے ہے، اور حضور تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اسی طرح سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف بھیجا۔ تو حضور کی نبوت اس حوالے سے عام ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کسی خاص خطے، کسی خاص قوم، کسی خاص علاقے کی طرف مبعوث نہیں ہوئے، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمام خلق کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، اور آپ کی نبوت و رسالت کو جو دائرہ ہے وہ عالمین تک گھیرا ہوا ہے۔ عالمین آپ کی نبوت و رسالت کے دائرے میں آتے ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کے اندر کتاب المساجد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس خصوصیت کا خود بھی ذکر فرمایا۔ قرآن کی آیات بھی موجود ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے فرامین بھی موجود ہیں کہ مسلم شریف میں فرمایا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ الْكَافَّةِ، حضور نے فرمایا کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وصف خاص ہے، یہ خاصہ ہے کہ حضور تمام کی طرف مبعوث کیے گئے۔ جس طرح انسان کے ذمے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، اسی طرح ہر مخلوق پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری ضروری ہے۔ جس طرح انسان پر فرض ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کو ماننا، اسی طرح تمام مخلوق پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری لازم ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف واقعات کتب کے اندر موجود ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے درخت کو حکم ارشاد فرمایا تو وہ آپ کا حکم پا کر جو آپ کے پیچھے چلنے لگا۔ آپ نے ہرن سے کلام فرمایا، آپ نے گو سے کلام فرمایا، تو آپ اندازہ کیجئے
کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ صرف انسان تو انسان رہے، جو دیگر مخلوقات ہیں وہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری ان پر لازم ہے۔ اسی طرح ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ، انس و جن و حور و غلمان و حیوانات و جمادات غرض تمام عالم کے لیے رحمت ہیں۔ صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہیں، بلکہ فرمایا ملائکہ کے لیے بھی رحمت ہیں، وہ جنات کے لیے بھی رحمت ہیں، وہ حور و غلمان کے لیے بھی رحمت ہیں، وہ حیوانات کے لیے بھی رحمت ہیں، وہ جمادات کے لیے بھی رحمت ہیں، غرض تمام عالم کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، تمام عالمین کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ لیکن مسلمانوں کی جب بات آتی ہے تو فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رحمت تو سب کے لیے ہے، لیکن فرمایا مسلمانوں پر تو انتہائی مہربان ہے۔ رحمت تو وہ سب کے لیے ہے، کوئی عالم اور عالم کی کوئی مخلوق ان کی رحمت سے محروم نہیں ہے، وہ سب کے لیے رحمت ہیں۔ لیکن جب بات ایمان والوں کی آ جاتی ہے تو فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ مؤمنین پر، ایمان والوں پر تو انتہائی مہربان ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، یہ بھی عقیدے کے حوالے سے ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، اور خاتم النبیین قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 اس پر بالکل واضح ہے، شاہد ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کے کیا معنی ہیں؟ خاتم النبیین کے معنی بالکل اظہر من الشمس ہیں۔ اتنے واضح معنی ہیں خاتم النبیین کے کہ مسلمانوں کا بچہ جو شعور کی منزل پر قدم رکھتا ہے، اگر اس سے بھی یہ سوال کیا جائے کہ خاتم النبیین کے معنی کیا ہیں یا ہمارے نبی کے آخری نبی ہیں، تو وہ بھی بغیر کسی سوچ کے کہہ دے گا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ یہ اتنی واضح بات ہے، یہ اتنی واضح بات ہے کہ خاتم النبیین کا معنی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جیسا کہ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 2219۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو خاتم النبیین کا معنی نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے اور آخری نبی، اس کے علاوہ اگر کوئی اور معنی خاتم النبیین کا بیان کرتا ہے تو حقیقت میں وہ عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ خاتم النبیین کا یہی معنی سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک امت اس بات پر اجماع کیے ہوئے ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے، اس کے کوئی اور معنی نہیں ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اس وصف ختم نبوت کا ذکر بھی فرمایا، اور بخاری شریف کے اندر کتاب المناقب میں یہ باب موجود ہے، حضور نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، بخاری شریف کے اندر بھی یہ موجود۔ پھر سنن ترمذی میں ایک اور روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، فرمایا بے شک رسالت اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب یہ سلسلہ آگے نہیں چلے گا، یہ منقطع ہو گیا ہے۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، نہ میرے بعد کوئی نیا رسول آئے گا، نہ میرے بعد کوئی نیا نبی آئے گا۔ جو نبوت و رسالت کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے۔
تو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہی بات ہے کہ کوئی شخص حضور کو نبی تو مانے، محض نبی مانے، اور خاتم النبیین نہ مانے، تو وہ بھی صاحب ایمان نہیں کہلائے گا۔ حضور خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ عز و جل نے سلسلہ نبوت حضور پر ختم کر دیا کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ بات کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا، حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ اور جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں، یہ بہت غور طلب بات ہے کہ حضور کے زمانے میں یا حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانے یا جائز جانے، اگر کوئی جائز بھی جانے کہ ممکن ہے کوئی نبی بنا دیا جائے، ممکن ہے کہ کسی کو نبوت دے دی جائے، تو فرمایا ایسا شخص جو جائز جانتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ ایسا شخص جو جائز بھی جانتا ہے کہ حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانے یا جائز جانے، یا تو یہ کہے کہ فلاں کو نبوت حضور کے بعد ملی، یا تو یہ جیسے مرزا کے دعوے ہیں، یا کوئی یہ تو نہ کہے کہ فلاں کو ملی، کہتا مل سکتی ہے، ممکن ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے، ممکن ہے۔ تو فرمایا جو ملنے کا دعویٰ کرے یا جائز بھی جانے، دونوں صورتوں میں ایسا اعتقاد رکھنے والا کافر ہو جائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اس وصف کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت خوبصورت کلام فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، ان کے زمانے میں خواہ ان کے بعد کسی نبی جدید کی بعثت کو یقیناً قطعاً محال و باطل جاننا فرض اجل و جز ایقان ہے، کہ یہ بات کو ماننا کہ حضور آخری نبی ہیں، فرمایا یہ چیز ایسی ہے کہ جس کا ماننا فرض اجل ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ نص قطعی قرآن ہے، اس کا منکر، آپ فرماتے ہیں اس کا منکر، پھر آگے فرماتے ہیں نہ منکر بلکہ شک کرنے والا، منکر تو منکر رہا، شک کرنے والا، فرمایا شک نہ شاک کے ادنا ضعیف احتمال خفیف سے تو ہم خلاف رکھنے والا قطعاً اجماعاً کافر ملعون ہے، اور فرمایا نہ ایسا کہ وہی کافر ہو بلکہ جو اس کے عقیدہ ملعونہ پہ مطلع ہو کر اسے کافر نہ جانے وہ بھی کافر، اور کافر ہونے میں شک و تردد کو راہ دے وہ بھی کافر ہے۔ فرمایا اس کا منکر تو منکر رہا، شک کرنے والا، اور فرمایا شک کے علاوہ کوئی ادنا ضعیف احتمال بھی رکھے، خفیف وہم بھی رکھے ختم نبوت کے حوالے سے، تو فرمایا وہ بھی اجماعاً کافر و ملعون ہے۔ انکار تو انکار رہا، شک تو شک رہا، ضعیف احتمال اور خفیف وہم بھی حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے کوئی اس کا انکار کرتا ہے یا کسی اور کے نبی کے حوالے سے وہ ذہن رکھتا ہے، تو فرمایا یہ خفیف وہم بھی ایسے شخص کو کافر بنا دے گا، فرمایا اور صرف وہی کافر نہیں ہوگا بلکہ جو اس کے عقیدہ ملعونہ پر مطلع ہو کہ یہ ایسا عقیدہ رکھتا ہے اور پھر اسے وہ کافر نہ جانے، تو کافر ہونے میں شک اور تردد کرے، تو فرمایا وہ بھی کافر کو راہ دینے والا ہے، اور پھر اس کے کفر پر راضی رہنے والا بھی کفر کی طرف چلا جاتا۔ یہاں تو آپ دیکھ لیجئے معاذ اللہ، استغفر اللہ، یعنی دین کا کوئی خیال، دین کی کوئی پاسداری آپ دیکھیں فی زمانہ نہیں ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ یہ شخص قادیانی ہے، پھر بھی اس سے خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ شخص قادیانی ہے، پھر بھی اس کی دکان سے سودا خرید رہے ہوتے ہیں، جانتے ہیں کہ جناب یہ قادیانی ہے، پھر بھی اس کو گھر کرائے پہ دے رہے ہوتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ قادیانی ہے، پھر بھی اس سے کاروبار کیا جا رہا ہوتا ہے،
اس سے دوستی کی جا رہی ہوتی ہے، راہ چلتے سلام دعا ہو رہا۔ یاد رکھیے کفار کا مسئلہ الگ ہے، مرتدین اور ختم نبوت کے منکرین کا مسئلہ الگ ہے۔ اس کو اس پر قیاس کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ہر قسم کے قادیانی سے اپنے تعلق، ہر قسم کے تعلق کو ختم کر کے رکھیں، کیونکہ اگر اس کو برسبیل تنزل میں یہ بات کروں، برسبیل تنزل، جبکہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا آپ کہہ لیجئے اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرے باپ کے بارے میں، میری ماں کے بارے میں کوئی گھٹیا الفاظ استعمال کر دے، کوئی ہلکی بات کر دے، آپ یقین جانیے ایسے شخص سے ہم بات نہیں کرتے، ایسے شخص سے ہم کلام نہیں کرتے، ایسے شخص سے کوئی لین دین کا سلسلہ نہیں ہوتا۔ کیوں جناب؟ کہ اس نے میرے باپ کے بارے میں، اس نے میری ماں کے بارے میں ہلکے جملے بولے، ان کی توہین کی ہے۔ میں آپ کے باپ کے بارے میں کچھ بولوں، آپ میرے باپ کے بارے میں کوئی توہین کر دیں، یقین جانیے کسی مسلمان کو برا کہنے والا گناہ گار تو ہوگا، لیکن وہ کافر نہیں ہوگا، وہ کافر نہیں ہوگا، وہ مسلمان ہی رہے گا، گرچہ اس نے ایک فسق کا کام کیا ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا محض کافر ہی نہیں رہتا، بلکہ وہ مرتد بن جاتا ہے کہ جناب علی اس سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق رکھنا یہ کسی ایمان والے کے لیے کسی بھی صورت جائز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہم محبت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں اور ہمارا بغض بھی اللہ کے لیے۔ آگے عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل جمیع مخلوق الہی ہیں، تمام مخلوق جتنی بھی مخلوقات ہیں حضور سب سے افضل ہیں۔ کہ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے جو گزشتہ درس ہمارا گزرا تھا، ہم نے تو انبیاء علیہم الصلاۃ کے مقدس گروہ میں بھی ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم گروہ انبیاء میں بھی سب سے افضل ہیں، سب سے ممتاز ہیں، اور سب سے بلند درجہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 میں موجود ہے۔ فرمایا تلک الرسل فضلنا، یہ رسول ہیں، فضیلت ہم نے دی ہے، بعدہم علی بعد، بعض پر بعض کو، رسول ہیں یہ گروہ رسول ہیں، یہ انبیاء کا گروہ ہے، یہ رسولوں کا گروہ ہے، انہیں ہم نے فضیلت دی ہے، فضیلت نہ میں نے دی ہے نہ آپ نے دی ہے، فضیلت رب نے دی ہے۔ فرمایا بعض کو بعض پر دی ہے، بعض کو بعض پر دی ہے، منہم من کلم اللہ، بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، ورفع بعدہم درجات، اور بعض وہ ہیں جن کے درجات بہت بلند کر دیے گئے، اور اس سے مراد حضور کی ذات مبارکہ۔ کوئی بھی تفسیر عالم اسلام کی، کوئی بھی معتبر تفسیر ہو، آپ اس آیت کی جب تفسیر پڑھیں گے کہ کس کے درجات سب سے بلند ہیں، تو اس آیت کی تفسیر میں ایک ہی نام نامی، اس میں گرامی آپ کو نظر آئے گا، اور وہ نام ہوگا ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ حضور سب سے بلند مرتبہ صرف گروہ انبیاء میں نہیں، فرمایا افضل ہیں جمیع مخلوق الہی سے، تمام مخلوق الہی سے آپ افضل ہیں، اور فرمایا کہ اوروں کو فردن فردن جو کمالات عطا ہوئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہ سب جمع کر دیے گئے، فردن فردن جس کو جو کمال ملا، فرمایا وہ حضور میں جمع کر دیا گیا، اور حضور کو جو ملا وہ کسی کے حصے میں نہیں آیا، اور ان کے علاوہ حضور کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا حصہ نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شانوں کو بیان فرمایا، خود اپنی شانوں کا اظہار فرمایا، خود میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بخصلتین، حضور نے فرمایا مجھے دو خصلتوں سے انبیاء پر فضیلت دی۔ ایک مقام پہ حضرت حذیفہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم شریف میں فرمایا فضلنا علی الناس بثلاث، علی الناس بثلاث، حضور نے فرمایا تین چیزوں کی وجہ سے مجھے سب لوگوں پر فضیلت ہے۔ پھر ایک مقام پر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضور نے فرمایا فضلت باربع
یہ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، حضور نے فرمایا مجھے 4 چیزوں سے فضیلت دی گئی ہے۔ اور ایک اور مقام پر امام طبرانی کی معجم کبیر میں حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بخمس، کہ مجھے 5 چیزوں سے فضیلت دی گئی ہے۔ اور صحیح مسلم میں یہاں ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 چیزوں سے ترجیح دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اعطیت اربعا لم یعطہن احد من انبیاء اللہ، فرمایا مجھے 4 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے قبل کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ یہاں تک کہ ایک اور حدیث پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، بخاری شریف کتاب التیمم میں یہ حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، 5 چیزیں مجھے ایسی ملی ہیں کہ مجھ سے قبل کسی کو نہیں ملی۔ آپ دیکھیں 2 چیزیں، 3 چیزیں، 4 چیزیں، 5 چیزیں، 6 چیزیں، آگے تمام احادیث کو نقل کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی بڑا خوب کلام کیا۔ اگر عشق اور ادب اپنے سینے میں راسخ کرنا ہو تو امام اہل سنت کی تحریر جو حضور کے عشق میں، محبت میں، ادب میں، تعظیم میں ڈوب کر آپ نے لکھی ہیں، ایک حرف حرف حضور کے عشق کا پتہ بتاتا ہے۔ آپ یہ احادیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ان روایات سے ہی یہ بات ثابت ہو گئی، یہ جو روایات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اعداد مذکورہ میں حصر مراد نہیں ہے۔ اعداد مذکورہ میں یہ دو فرمایا، کہیں 3 فرمایا، کہیں 2 فرماتے ہیں، کہیں 3، کہیں 4، کہیں 5، کہیں 6، کہیں 10، اور حقیقتاً 100 اور 200 سے بھی انتہا نہیں۔ یہ تو ہے نا، حضور نے فرمایا 2، ایک روایت میں 3، 4، 5، 6، 7، 10 کی بھی روایت ہے۔ فرمایا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خصائص کبریٰ کے اندر 250 کے قریب حضور کے وہ خصائص جمع فرمائے جو حضور کے علاوہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئے۔ بات یہاں 2، 3، 4 کی نہیں، فرمایا امام جلال الدین سیوطی نے تو 250 جمع کیے ہیں وہ خصائص جو صرف حضور کا حصہ ہیں، کسی اور کے حصے میں نہیں آئے۔ فرمایا اعلیٰ حضرت اللہ اکبر، کلام کیا کمال کرتے ہیں۔ 250 کے بعد بھی اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا، فرمایا یہ صرف ان کا علم تھا، ان سے زیادہ علم والے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ یہ تو صرف ان کا علم تھا، ان سے زیادہ علم والے زیادہ جانتے ہیں، اور جس قدر اپنے فضائل و خصائص حضور جانتے ہیں، دوسرا کیا جانے گا؟ دوسرا کیا جانے گا؟ حضور جتنے اپنے فضائل حضور جانتے ہیں، جتنے خصائص حضور جانتے ہیں، دوسرا کیا جانے گا؟ اور حضور سے زیادہ علم والا ان کا مالک و مولا ہے، اور وہ اپنے محبوب کے بارے میں جانتا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی ہیں۔ اسی لیے تو اپنے محبوب کی شان کو اس انداز سے اس نے بیان فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی ساعت آپ کی پچھلی ساعت سے بہتر ہے، اور ہر لمحہ حضور کے درجات میں، کمالات میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ تو فرمایا یہ سب سے زیادہ تو رب جانتا ہے جس نے یہ شان ہزاروں فضائل اور ہزاروں کمالات اور بے حد اور بے شمار اپنے محبوب کے لیے اس نے رکھے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بلکہ یہاں تو اور ایک بات آپ نے فرمایا جہاں والوں میں جو خوبی جس کے حصے میں آئی ہے وہ بھی اسے حضور کی وساطت سے ہی ملی ہے۔ تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے الحمدللہ، رب دیتا ہے، رب دینے والا ہے، لیکن بٹتا حضور ہی کے مبارک ہاتھوں سے۔ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ فرمایا ان کے علاوہ حضور کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا حصہ نہیں، بلکہ اوروں کو جو کچھ ملا وہ حضور کے طفیل میں، بلکہ حضور کے دست اقدس سے ملا۔ بلکہ کمال، یہ جملہ بھی بہت کمال ہے، یہ جملہ بھی بڑا کمال ہے۔ کہتے ہیں کمال اس لیے کمال ہوا کہ یہ حضور کی صفت ہے، کمال اس لیے کمال ہوا کہ یہ حضور کی صفت ہے،
اور حضور اپنے رب کے کرم سے اپنے نفس ذات میں کامل و اکمل ہیں. حضور کا کمال کسی وصف سے نہیں ہے. میرے اندر اچھی خوبی آ جائے تو کمال آ جائے، آپ کے اندر کوئی وصف آئے گا تو آپ کمال ہوگا. فرمایا حضور اپنی ذات کے اعتبار سے کامل اور مکمل ہیں، کسی وصف نے انہیں کمال نہیں دیا، بلکہ فرمایا کمال کسی وصف کا نہیں ہے بلکہ اس وصف کا کمال ہے کہ کامل کی صفت بن کر خود کامل اور مکمل بن گیا. یہ وصف نے حضور کو کمال والا نہیں بنایا، بلکہ یہ وصف کو کمال اس لیے ملا کہ اسے حضور کے دامن کرم میں جگہ مل گئی ہے. اللہ اکبر. اور جس میں پایا جائے پھر وہ اس کو بھی کامل بنا دیتا ہے. یہ عشق کی بات ہے، یہ عقیدت کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے، اور یہ یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ جس کو جو کمال ملا ہے وہ حضور سے ملا ہے، جس کو جو شرف ملا ہے وہ حضور سے ملا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی کا صدقہ پوری کائنات کو ملا ہے، مل رہا ہے اور ملتا رہے گا. حضور مفتی اعظم ہند شاہ مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خوب کہا تھا، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے یہ ہمارا منہ کہاں. بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے یہ ہمارا منہ کہاں. واسطہ سرکار ہیں بے واسطہ ملتا نہیں، واسطہ سرکار ہیں بے واسطہ ملتا نہیں. انشاءاللہ سلسلہ جاری ہے حضور کے خصائص اور کمالات کا. اللہ نے چاہا اگلے بدھ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.